السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذخیرہ اندوزی یا سٹاک۔ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنا جائز ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کن اشیاء کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور کن اشیاء کو ذخیرہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ تو وہ چیزیں جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، بنیادی انسانی ضروریات کی چیزیں، جیسے آلو، ٹماٹر، پیاز، غلہ، کھانے پینے کی چیزیں، ان کا ذخیرہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں وہ سٹاک ہو سکتی ہیں اور بعد میں مہنگی بھی بیچی جا سکتی ہیں، لیکن بنیادی ضرورت کی چیز کو ذخیرہ کرنا گناہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے کہ جو شخص ضرورت کی چیزیں سٹاک کرے گا، اللہ پاک اس کو کوڑ اور افلاس کے مرض میں ڈال دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ جو بڑے بڑے سٹاک کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب ہمیشہ افلاس کا، بھوک کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، اور نہ ہی اکثر ان لوگوں کو جو لوگ سٹاک کرتے ہیں اس کو کھانا پینا نصیب ہوتا ہے اس سٹاک کا جو انہوں نے کر کے مال اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک اور کانسیپٹ ہے کہ دولت اور اشیاء، ان دونوں کو سٹاک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اشیاء کے بارے میں ہم نے کلیئر کر لیا کہ ضرورت کی چیزوں کو سٹاک نہیں کریں گے، اور وہ چیزیں جو نارمل چیزیں ہیں ان کو سٹاک کیا جا سکتا ہے۔ دولت کو اللہ پاک نے سٹاک کرنا یا جمع کرنا اچھا نہیں بیان کیا، نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا سمجھا ہے کہ کوئی شخص دولت کو جمع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، تو مال ہی نہیں جوڑا تو زکوٰۃ کہاں سے دینی تھی۔ اب اگر ہم دولت جمع کریں گے تو اللہ پاک کے نظام اور احکامات کے تحت ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اشیاء خوردنوش کو ذخیرہ اگر ہم کریں گے اور وہ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی تو ان سے جو مال کمایا جائے گا وہ مال حرام ہوگا۔ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ بغیر محنت کے مال کمانا حرام ہے۔ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے، یہ غلط بات ہے اور جھوٹ ہے۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھیں گے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے سونا 2002 میں جمع کیا، اس وقت سونے کی قیمت 20,000 روپے تولہ تھی۔ آج کی تاریخ میں 2022 میں سونے کی قیمت 1,32,000 روپے تولہ ہے۔ تو اگر اس شخص نے سٹاک کیا تھا اور آج بیچے گا تو اس کو 1 لاکھ یا 1,10,000 یا 20,000 کا منافع ہوا جو بغیر محنت کے اس شخص نے کمایا۔ یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہودیوں کو زمین کرائے پر دیا کرتے تھے۔ یہودی اس زمین پر محنت کیا کرتے تھے اور منافع یہودی اور صحابہ کرام دونوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، تو بغیر محنت کے مال کمانا جائز ثابت ہوا۔ اب ایک اور کانسیپٹ ہے کہ منافع سٹاک شدہ جائز مال جو کہ ضرورت کی چیز نہیں ہے اس کا اپنی مرضی سے کتنا لے سکتے ہیں۔ تو جتنا جس شخص کا دل کرتا ہے، وہ ضرورت کی چیز نہ ہو، بغیر ضرورت کی چیز ہو، اس کو سٹاک کیا ہو، اپنی مرضی سے جتنا چاہے اس کا منافع لے سکتا ہے۔ اس پر اسلام نے کوئی حد بندی نہیں کی۔ مثال کے طور پر 50 روپے کلو والا پیاز 50,000 روپے کلو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ اس شخص کی ہمت ہے وہ بیچ سکتا ہے تو بیچ لے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے بھی لیں گے کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر کوئی پیاز 1,000 روپے کلو بیچ رہا ہے اور دوسرا شخص 50 روپے بیچ رہا ہے، تو وہ شخص جو 1,000 روپے کلو بیچ رہا ہے اس کو کوئی اور شخص آ کے کہتا ہے کہ تم تو بہت گنا زیادہ چیز منافع میں بیچ رہے ہو، تم حرام کما رہے ہو، تو وہ حرام نہیں کما رہا، آپ اس شخص سے چیز نہ لو، آپ دوسرے شخص سے چیز لے لو۔ ہم اس کو ایک اور مثال سے بھی لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کپڑے کی قیمت 500 روپے فی سوٹ ہے اور کوئی شخص 700 روپے، 800 روپے یا 900 روپے سوٹ بیچ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ناجائز منافع لے رہا ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس 900 روپے والا سوٹ والے شخص کے پاس نہ جائیں، ہم اس شخص کے پاس جائیں جو 500 میں بیچ رہا ہے۔ ہمیں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو دونوں شخص کو حق حاصل ہے کہ جو جتنے کا چاہے اپنا مال بیچ سکتا ہے۔ اسلام نے کسی پر کسی قسم کی کوئی حد بندی بھی نہیں لگائی۔ مثال ہم اس کی اس طرح سے بھی لیں گے کہ ایک شخص جس کا گھر منڈی کے قریب ہے اور ایک شخص کا گھر منڈی سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ اب جس کا گھر منڈی سے قریب ہے وہ منڈی سے چیز لے گا اور بازار میں جا کے بیچ دے گا، اس کو اس پر بہت معمولی سا خرچہ آیا اور اس نے جائز جتنا اس کو خرچہ آیا اس کے بعد اس نے اس چیز کو بیچ دیا۔ مثال کے طور پر اس نے آلو 10 روپے کلو اٹھائے اور 15 روپے کلو بیچ دی۔ لیکن جس شخص کا گھر منڈی سے 20 کلومیٹر دور ہے وہ 20 کلومیٹر سفر کر کے منڈی تک آیا، چیز لی اور واپس پھر 20 کلومیٹر سفر کر کے اپنے علاقے میں گیا، تو 40 کلومیٹر تو اس نے سفر ہی کر لیا۔ وہ شخص کسی بھی صورت 15 روپے کلو آلو نہیں بیچ سکتا، وہ 25، 30، 35 یا 40 روپے کلو بیچے گا۔ تو اس پر کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کیونکہ پہلے والے شخص کا گھر منڈی کے قریب ہے، اس کو کوئی خرچہ نہیں آیا، جبکہ دوسرے شخص کا گھر منڈی سے دور تھا، اس کو آنے جانے کا کرایہ بھی ادا کرنا پڑا۔ تو اسلام نے منافع پر کسی قسم کی کوئی ریشو نہیں لگائی۔ آپ 100 روپیہ منافع لو، آپ 1000 لو، آپ 1 لاکھ لو، یہ آپ کی ہمت ہے، آپ اپنی چیز کو بیچ لو۔ لیکن اگر ہم سارے کا سارا مال منڈی سے اٹھا کے سٹاک کریں گے، پھر جب کہیں سے وہ مال نہیں ملے گا اور ہم پھر اس مال کو اپنی قیمت پر مرضی کے حساب سے بیچیں گے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی کی ضرورت کا فائدہ اٹھائیں گے تو وہ مال بھی حرام ہے۔ تو ہم لوگ نہ تو کسی شخص کی ضرورت کا فائدہ اٹھائیں گے، نہ ہی تمام کا تمام مال منڈی سے اٹھا کے غائب کر دیں گے اور اپنے پاس جمع کر لیں گے، اور جب کہیں سے نہیں ملے گا تو اپنی مرضی کے حساب سے قیمت لگائیں گے، اور نہ ہی ہم ضروریات زندگی کی چیزوں کو سٹاک کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں ہی حرام ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جس چیز کو چاہیں جو ضرورت کی چیز نہیں ہے سٹاک کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کی قیمت طے کر کے اسے بیچ بھی سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمیں یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی کوسچن ہوگا تو ہم اس کو کمنٹ باکس میں دیکھ لیں گے اور پھر مزید اس پر ویڈیو بنا لیں گے۔ السلام